بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے موٹیویشنل جو لیکچر ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 2 سے 3 برس سال پہلے کی بات ہے کہ میں اس وقت ایم اے انگلش کر رہا تھا، اور جو میرا ایم اے انگلش تھا وہ تھا تو پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے، لیکن وہ ریگولر نہیں تھا، پرائیویٹ میں اسٹوڈنٹ تھا۔ اور شہادرہ کالج ہے ساخر صاحب کا، HFC حبیب فاؤنڈیشن کالج، اور وہ میرے ٹیچر ہیں انگلش میں، ان سے ہی پڑھا۔ تو ہم نا ایڈمیشن کے سلسلے میں، میرا خیال جہاں تک ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، میرا خیال ایڈمیشن جمع کروانا تھا ایم اے کا، تو ایم اے پارٹ 2 کا۔ تو اس سلسلے میں میں اور میرا ایک دوست، وہ جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی گئے۔ بڑی لگژری سی گاڑی تھی، یعنی کہ جسے آپ XLI بولتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لحاظ سے تو وہ بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے جو مڈل کلاس ہیں، اور بڑا اچھا تھا وہ ہمارے پاس تھی، اور اس میں AC لگا ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے 2-3 سال پہلے اتنی میچورٹی بھی نہیں تھی، اور وہ ابھی زندگی کو اتنا گہرائی سے دیکھا تو تھا، لیکن اتنی اس لیول پہ نہیں تھا معاملات، جو کہ ان 3 سالوں میں میری زندگی چینج ہوئی، جس میں میں نے مختلف رائٹرز کو اسٹڈی کیا، اور اس کے علاوہ M Phil کے اندر جو مزید پروفیسر تھے ان کو، اور یہ جو ایم اے انگلش کے 2 سال تھے، انہوں نے میری زندگی میں کافی تبدیلی لائی، جو میں نے ساخر صاحب کے پاس لگائے۔ تو اس کے بعد اشفاق احمد صاحب کو پڑھنا، واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا، اور مزید کچھ انگلش رائٹرز ہیں ان کے لحاظ سے کافی زیادہ جو لگاؤ ہوا، اور ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا کچھ تبدیلی آئی، اور خاص طور پہ دین اسلام جو ہے اس کے ساتھ جب میں ٹچ ہوا، اور حضور سے محبت تو پہلے دن سے ہی بے پناہ تھی، لیکن جب آپ کے کردار اور سیرت کو میں نے پڑھا ایم اے انگلش کے بعد، تو اس میں جو ہے نا زندگی میں کافی چینج آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو انصاف ہے اس کو، یعنی مختلف پہلوؤں پر۔ لیکن اس وقت جب میں ایم اے انگلش میں تھا تو شروع سے ایک تسلسل تھا جو ہے نا پڑھائی کا، کہ میٹرک کر لیں، FA کر لیں، BA کر لیں، MA کر لیں، کیونکہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں نا صرف ایک ظاہری چیز کی ہی ڈگر پہ چلے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہماری نصاب میں یا ویسے اخلاقیات اور دین کو پڑھانا چاہیے، لیکن بدقسمتی کہ ہمارے نصاب میں کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ہم اس وقت جب اپنی تعلیم مکمل کر چکتے ہیں تو تب ہمیں اخلاقیات کا اور ریلیجن کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، وہ جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، کہ میں اپنے اس دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تو جہاں سے بات تھوڑی سی اخلاقیات اور مذہب کی کہ ہم AC گاڑی میں ہیں، اور تھوڑے سے وہ جو بڑے ہی انڈین سانگ ہوتے ہیں رومانٹک سے، ان کو سنے جا رہے ہیں، حالانکہ بہتر تو یہ تھا کہ ہم یا تو کچھ حدیث مبارکہ اس گاڑی میں ہوتی ہیں، یا کہ حضور کی لائف کی والی کتاب ہوتی، سفر اس طرح سے گزرتا، لیکن وہ اتنی میچورٹی نہیں تھی، جو بات مقصود بتانا آپ کو، کہ وہ اسی میں مگن ہیں، سنتے جا رہے ہیں، اور جا کے نا جو گاڑی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے جو گیٹ ہے وہاں رکی، اور اس کے بعد گاڑی کو اندر جا کے، اندر پارکنگ تھی پنجاب یونیورسٹی کی، وہاں پہ گاڑی کو پارک کر دیا گیا، اور ہم جو ہے نا وہ گئے۔ گرمیوں کے دن تھے تو کافی زیادہ جو ہے نا ہیٹ تھی، تو ہم نے بہرحال، کیونکہ ایڈمیشن جو تھا میرا، ویسے وہ تو نارملی سردیوں میں چلا جاتا ہے پنجاب یونیورسٹی کا پرائیویٹ، لیکن میرا وہ لیٹ ہو گیا، اور میں نے وہ ڈبل ٹرپل فیس کے ساتھ اور ساتھ سفارش کروا کے وہ ادھر کھپتے رہے، جمع کروایا، کیونکہ پیپروں میں تقریباً 1 منتھ رہ گیا تھا، اور ابھی میرا ایڈمیشن نہیں گیا تھا، مئی کا مہینہ تھا وہ، اور مئی کا بھی آئی تھنک جو ہے نا وہ مڈ میں پہنچی ہوئی تھی۔ تو بعد میں وہاں سے ہلکا پھلکا پانی پیا، دوست میرے نے کہا کہ یار واپسی پہ کسی جگہ پہ بریک لگائیں گے اور وہاں سے کھانا کھائیں گے، یہاں سے نکلتے ہیں، تو تھکے ہوئے تھے، ہارے بڑی مشکل سے وہ پرمیشن لی، پھر ایڈمیشن جمع کروایا ڈبل ٹرپل فیس کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب گاڑی چلی اور ہم تقریباً جو نکلے ہی تھے وہاں سے، پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہی پیکھے والا موڑ ہے، وہاں پہ جب گاڑی پہنچی نا تو میرے دوست نے گاڑی کو ساتھ پارک کیا۔ میں نے کہا اس سے ہنس کے کہ یار یہاں پہ تو کوئی مجھے ہوٹل نظر نہیں آ رہا، اور پیاس اور بھوک تو شدت کی ہے، تو تم نے یہاں پہ گاڑی کو روک دیا۔ اس نے کہا کہ آؤ ایک چھوٹا سا کام کر کے آتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کہا کہ یار کیا مصیبت ڈالنے لگے ہو؟
वहाँ पे जब गाड़ी से बाहर निकले और 2-4 कदम हमने आगे लिए ना, तो एक बंदा खड़ा हुआ था। उसकी खड़ा क्या हुआ था, वो व्हील चेयर पे था, बैठा हुआ था, और उसकी टांगें नहीं थी, यानी टांगें तो थीं लेकिन वो चल नहीं सकता था। टांगें ना होने से मुराद ये नहीं था कि उसकी टांगें कटी हुई थी, टांगें से ना होने से मुराद ये था कि वो क्रिपल्ड था और वो चल नहीं पा रहा था। तो उसको, उसकी व्हील चेयर को हमने क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि जी आप बड़े ही कुछ स्पेशल से बंदे हैं, और हमारे लिए आप दुआ कर दें, ठीक है, कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। उस बंदे ने ना बड़े ही, उसका चेहरा इस सेंटेंस के बाद उदास सा हो गया, और उसने आगे से कहा कि नहीं नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है, मैं भी आप जैसा ही हूँ मामला। लेकिन मेरा दोस्त ने, उसने इस चीज़ पे इंसिस्ट किया कि नहीं, आप जो है ना, आपकी दुआ बड़ी अल्लाह सुनेगा, और जो अल्लाह पाक हैं वो आपकी दुआओं को जो ना रायगा नहीं करेंगे, और देखिए ना आपके पास, आप इस चीज़ से महरूम ना, ठीक है। तो बहरहाल उसने कहा कि ठीक है, अगर मेरी दुआ में अल्लाह ने ऐसा रखा है तो मैं कर दूंगा। लेकिन वो टूटे हुए दिल के साथ और वो उतरे हुए चेहरे के साथ, और मेरा ख्याल है कि वो अब हमसे रुखसत लेना चाहता था, अब वो हमसे इजाज़त लेना चाहता था, वो हमारे पास ठहरना नहीं चाहता था, हमारे पास बैठना नहीं चाहता था, खड़े होना नहीं चाहता था, ठीक है। यानी जिस तरह को जान छुड़ाता है, इस तरह से उसने कहा कि अच्छा मुझे काम है, आप भी धूप में खड़े हुए हैं, मैं भी चलता हूँ। इतनी देर के बाद वो चल दिया, और हम वापस, हमने रोड क्रॉस किया, गाड़ी में आके बैठ गए, और मैंने कहा कि यार तू गर्मी का मौसम था और तुमने यूं ही गाड़ी को रोक दिया, और तो उसे कोई और क्रॉस करवा देता। यानी मैं अपनी ज़ात का जो लेवल है मोरालिटी का, वो बता रहा हूँ कि कितना वो गिरा हुआ था, ठीक, बहुत जिसे आप कहते हैं ना गलत होना, उस लेवल पे था। तो क्योंकि मैं उस अपनी गर्मी जो मुझे पहले थी, उस शिद्दत की वजह से, और एसी के, गाड़ी का जो एसी था उसको छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। तो आगे से उसने जिसकी मेरा ख्याल है जो बात थी वो किसी हद तक तो ठीक थी, उसने मुझे कहा कि नहीं यार ये हमारा फ़र्ज़ था और हमें इसे क्रॉस करवा देना चाहिए था, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद मैं, बल्कि यकीनन मैं गलती पे था, हमें ऐसे ही करना चाहिए था, और मैं अल्लाह से माज़रत चाहता हूँ कि वो मेरी इस बात को माफ़ फरमाए, और मुझे तुम्हारी बात से ऐसा। लेकिन मैंने कहा कि यार वो तो तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारी एक बात मुझे बड़ी तकलीफ़ नहीं गुजरी, बेशक कि मेरी, मुझसे तुम बेहतर इंसान हो, लेकिन तुमने ये जो सेंटेंस उसके सामने बोले ना कि हमारे लिए दुआ कर दें, और ये, और आगे से तुमने ये कहा कि तुम्हारी पास लेग्स नहीं है, टांगे नहीं हैं, तुम हमसे बेहतर हो, तो तुम हमारे लिए दुआ कर दो। तुम्हारी ये जो बात है ना, ठीक है, वो कि मैं तुमसे अपने आप को इंफीरियर फील कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारे सेंटेंस ने ना, जो तुमने बोला, जुमला बोला, इसने जो तुमने नेकी किया ना, इससे बेहतर था कि तुम ना करते। उसने कहा कि तुम पागल हो, मैंने तो नेकी का काम किया, तुम में तो ये अखलाकियात भी नहीं थी कि तुम क्रॉस भी नहीं करवाना चाहते थे। मैं यार मैं क्रॉस तो नहीं करवाना चाहता था, सच्ची बात यह है, ठीक है, मेरी अखलाकियात, लेकिन मेरी अखलाकियात शायद तुमसे बेहतर थी, वो इस लिहाज से कि मैं अगर उसे क्रॉस नहीं कराना चाहता था तो मैं उस शख्स को डिग्रेड नहीं करना चाहता था। उसने कहा अगर डिग्रेड करने वाली क्या बात, जब उसके पास टांगे नहीं हैं तो नहीं है, ये उसकी महरूमी है, और ये उसकी क्या कहते हैं वीक पॉइंट है, ठीक है, वो मजूर है, और मजूर को मजूर नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे। और वो तरस के काबिल था, मैंने उस पर पिटी किया, उसको क्रॉस करवाया, तुम मेरी नेकी नहीं जान रहे, बल्कि तुम मुझे तो स्कॉल्ड कर रहे हो। स्कॉल्डिंग तुम्हारी जो है ना, ये तो गलत बात है, मैंने तो एहसान किया है, नेकी किया है, और यानी कि ये जो उसके वर्ड्स थे, मैं जो मुझे सुनने वाले हैं उनको मैं ज़रा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि उसने कहा कि मैंने एहसान की, नेकी की, क्योंकि वो माजूर था और मैंने उस पर तरस किया। तो मैंने, अब हमारी जो बहस थी वो कुछ गर्म जोशी की तरफ आना शुरू हो गई, शायद कुछ गर्मी का प्रेशर भी था, और शायद कि हम एक दूसरे पे तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। हम इंसानों की बहुत बड़ी खामी है कि हम एक दूसरे को जब हमें कोई समझाने की बात भी करता है ना, तो हम हर जगह अपने आप को राइट ही समझ रहे हो,
تو اس وجہ سے شاید میرا دوست بھی کچھ گرم طبیعت میں چلا گیا، کچھ جملے بہت ہی سخت ہونے شروع ہو گئے. تو میں نے عقل مندی کا تقاضا یہی سمجھا کہ اب اس سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، لیکن میں نہ خود کو روکتے ہوئے بھی نا ایک بات اس سے ضرور کر گیا. میں نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ تو معذور تھا، ٹھیک ہے، اس پہ ترس کرنا چاہیے تھا، ہمیں نیکی کرنی چاہیے تھا، ہمیں احسان کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ بینگ ہیومن بینگ، کیا ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم معذور ہیں؟ تو کبھی ہم کو اپنی ذات پہ ترس آیا؟ کبھی ہم نے اپنی ذات پہ رحم کیا؟ کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم بھی معذور ہیں؟ اور کبھی ہمارا اپنی ذات کے لحاظ سے یہ کانسیپٹ ہوا کہ ہمیں خود پہ بھی نیکی اور احسان کرنا چاہیے؟ لیکن شاید یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی عقل اس لیول کی نہیں، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو معذور نہیں، میں تو ٹھیک نہیں ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو مکمل ہوں. دیکھو بتاؤ نا مجھے، یعنی وہ اپنی اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا تھا اور میری بات کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا بتاؤ کہ میں کہاں سے معذور ہوں، ٹھیک ہے، تم نے مجھے قریب پر کہہ دیا، تمہاری یہ جرت، اور بتاؤ نا. تو میں نے ایک ہلکی سی بات کی اور مسکراتے ہوئے اور اسے کہا کہ یار تم سیریس بات کو نہ لو، میں تو تمہارا بھائی ہوں، تمہارا دوست. بات یہ ہے کہ کیا تمہیں یہ چیز اپنے اندر معذوری نظر نہیں آتی، ڈسیبلٹی نظر نہیں آتی کہ تم دوسروں کو معذور کہتے ہو؟ سو معاملہ اس کی طرف سے نہیں، وہ تو بات کو طول دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے بات کو چینج کیا اور کہا کہ آؤ تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں. لیکن اس کا جو ٹیمپر تھا بھی بڑا اوپر تھا، اور اس نے کہا کہ چھوڑو میری طبیعت نہیں ہے. بہرحال ہم دوست تھے اور ہم نے پھر کیا کیا کہ آہستہ آہستہ بات کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا. اور میں نے گو کہ میں بات میں سچا بھی تھا، ٹھیک بھی تھا، لیکن میں نے پھر بھی اسے معذرت کر لی کہ میری اگر بات تمہیں کوئی تکلیف دے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ ہر جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، تو آپ دوسروں سے سوری نہ کریں. بعض اوقات لوگ تو غلط بات پہ بھی سوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات خراب ہو جائیں گے اور آپ بالکل ٹھیک بھی ہیں، تو وہاں پہ بھی سوری کر لیا کریں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی معافی مانگ لیا کریں، تاکہ اس وقت جب آپ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت اس شخص کو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اس سے معذرت کر لینا اور پیچھے ہٹ جانا اس چیز کی دعوت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ لیں. تو میں نے اس کو معافی کا کہا اور اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا. ہم نے آئس کریم کھائی اور معاملات چلتے رہے. تقریباً ایک سال کے بعد جو ہے نا ہوا یہ کہ وہ میرا دوست جو ہے وہ بائک پہ جا رہا تھا اور بڑی ہی ٹریجڈی اس کے ساتھ ہوئی کہ وہ آگے سے کسی تیز آتی ہوئی جو بس تھی اس کی زد میں آ گیا اور ہم تک خبر پہنچی تو ہم بڑے پریشان ہوئے. بڑی ہی جو تکلیف مجھے پہنچی کیونکہ ایک وقت اس کے ساتھ گزرا ہوا تھا, اور نہ بھی وقت گزرا ہو تو انسان جب مشکل میں آتا ہے تو دل کو ایک تکلیف سی ہوتی ہے. انسان ہی نہیں, یقین مانے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اور ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جب ایک پنکھا ہوتا ہے نا اسے 8-10 گھنٹے وہ چل رہا ہوتا ہے, تو جب وہ چلتا ہے تو اس کے چلنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اب اس کو بھی ریسٹ دے دینی چاہیے. تو جب وہ سنا کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی ہے تو ہاسپٹل پہنچے اور دیکھا کہ ہوا یہ تھا کہ وہ ویسے تو اس کی جان تو بچ گئی, لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی جو آئی سائڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب یہ فار ایور دیکھ نہیں پائے گا. تو اس چیز کا مجھ پہ بھی بہت زیادہ تکلیف والی بات تھی اور میرے دوستوں میں بھی, کیونکہ بہت ہی قربت والا اس کے ساتھ رشتہ تھا. تو اب بات کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بات کنکلوژن کی طرف آؤں. تو ہوا یہ کہ وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی تھا, ٹھیک ہے. تو پھر جب وہ صحت یاب ہوا اور تھوڑا سا معاملہ اس کا ٹھیک ہوا, آنکھیں تو اس کی چلی گئی تھیں, تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ ایک اور ساتھ دوست تھا اور ہم پھر بائک پہ گئے, اور اس کا بھی یونیورسٹی کو معاملہ تھا.
اور ہم نے اس کو نا ادھر روڈ کے پاس کھڑا کر دیا اور ہم اندر چلے گئے جس کام سے ہم آئے ہوئے تھے، اور ہم نے کہا کہ یار تھوڑا سا یہاں ویٹ کرو۔ حقیقت میں کام اسی کا تھا، ہم اس کے ساتھ گئے ہوئے تھے، لیکن ہم اس چیز سے کہ اس کو دفتر کا دھکے نہ پڑے، وہاں پہ یونیورسٹی کے گیٹ کے ساتھ ہی نا ایک چیئر تھی، وہاں پہ ہم نے اس کو بٹھا دیا کہ 5 منٹ کا کام ہے، تمہارے ڈاکومنٹ جمع کروا کے ہم آ جاتے ہیں۔ جب وہ ہم واپس آئے نا 5-10 منٹ کے بعد، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب دریافت کیا تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ یار یہاں پہ ایک بندہ آیا، وہ شاید یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں روڈ کراس کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو روڈ نہ کراس کروا دیں۔ تو میں اس کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن میرے کان ایسے ہی تھے جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے جو فیلنگز تھے وہ بہت ہی اپسٹ سے تھے، اور مجھے اس وقت کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو تم نے مجھ سے کہی ہوئی بات تھی کہ لوگوں کو جو ہے نا کبھی بھی ان پہ رحم، ترس اور نیکی کے جو جذبات ہیں وہ سامنے لا کر بات نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے اسے ایک سینٹنس بولا، اور اس کے بعد میں نے بات کو چینج کرنا چاہا کہ میں اس بات کو بدل دوں، لیکن اس پہ جذبات کی وہی کیفیت طاری تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں یار، تم تو یو آر ایکول، اور تم سب انسانوں کے برابر ہو، تم میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے ذہن میں وہی خیال آ رہا تھا، اور اس نے پھر وہی جملے جو میں نے اسے کچھ سال پہلے کہے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ عدنان صاحب بات تو ٹھیک ہے کہ انسان تو ایکول ہوتے ہیں نا، جب ہم اچھا کام بھی کرتے ہیں اور کسی کو اس اینگل سے لیتے ہیں کہ ہم اس پہ ترس کر رہے ہیں، اس پہ رحم کر رہے ہیں، تو وہ جو ترس ہوتا ہے، وہ جو رحم ہوتا ہے نا، حقیقت میں اس نیکی، یہ بہتر ہے کہ ہم اس پہ وہ احسان نہ کریں، کیونکہ احسان کرنے سے زیادہ تو ہم احسان کر کے اس کو تکلیف اور اذیت دے دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو یہ خیال کروا دیتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی وہ ڈسیبلٹی ہے، اس کی وہ محرومی ہے، اس کے اندر احساس کی وہ یعنی اس کو یہ احساس کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو کیا ہم اس کے وہ سنٹینس تھے کہ معاملات یہ ہیں کہ وہ شخص مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ نے روڈ تو کراس نہیں کیا، لیکن میرے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت مجھے یہ احساس اور خیال تھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے اور وہ کون سی ایسی بات ہے جس وجہ سے یہ مجھ سے دعا کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ایسا نہ ہو جو اسے پتہ نہیں ہے، جسے اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جس طرح کہ میں ایک وقت تھا کہ اپنی ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو اصل میں انسان کی محرومی ہی وہ ہوتی ہے جب کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مکمل ہے۔ ہم ظاہری طور پہ تو اپنا کانسیپٹ دے دیتے ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، ہم اس سے افضل ہیں۔ لیکن کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہماری جو اخلاقیات ہے وہ کہاں کی ہے؟ ہمیں کبھی خیال آیا کہ ہمارے اندر انسانوں کے لیے محبت کتنی ہے، ہم اپنے معاملات میں کتنے بہتر ہیں، ہم جو زیادتی کرتے ہیں اس چیز کے لیے کیا یہ توقع ہم نے کبھی کی کہ ہم خود پہ بھی ترس کر لیں؟ ہم یہ تو توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ہمیں دوسروں پر ترس آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں پہ رحم آ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی اپنی ذات کے لحاظ سے سوچا ہی نہیں ہے کہ کبھی خود پہ بھی رحم کر لیں، کبھی خود پہ بھی ترس کر لیں، کبھی اپنی ذات کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں تو پتہ چلے کہ ہمارے اندر کتنی معذوری اور ڈسیبلٹی ہیں۔ آخری جو بات ہے اس کے بعد اس لیکچر کو اینڈ کرتا ہوں کہ کائنڈلی خدا کے لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انسانوں کو کم نہ سمجھیں۔ جب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کسی کے پاس یہ نہیں ہے جو ظاہری نظر آ رہا ہے، کسی کے سر پہ بال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز پہ اترا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کانسیپٹ رحم کا پیدا ہی ترس کا اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود کو عظیم سمجھتے ہیں اور دوسرے کو ڈیگریڈ سمجھتے ہیں، اور یہی اخلاقیات کی سب سے بڑی برائی ہے۔ وہ لوگ انگر گورے جن پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ غلط ہیں، ٹھیک ہے، وہ انبلیور ہیں، لیکن ایک سچی بات یہ ہے کہ آپ کو یورپ کے معاشرے میں ترس نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو وہ کوٹا ہوتا ہے نا ڈسیبلٹی کا، تو ان کی جو حکومتیں ہیں وہ کوٹا بھی نہیں دیتی، ٹھیک؟ تو معاملات یہ ہیں کہ میں کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن اگر اسلام کے فلسفے میں یہ چیز ہے کہ آپ کسی پہ ترس کریں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن اسلام تو ترس کی بات ہی نہیں کرتا۔
اسلام میں تو انفیریئر اور سپیریئر ہونے کا ایک ہی درجہ ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری میں افضل ہے وہ افضل ہے، وہ سپیریئر ہے، جو نہیں ہے وہ انفیریئر ہے۔ لیکن ہم نے ظاہری کالے رنگ کو، گورے رنگ کو، اس کو خوبصورتی کا اور اپنے سے بڑے ہونے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بنا لیا، جو گورا ہے وہ بڑا ہے، وہ اعلیٰ ہے، اور جو کالا ہے اس کی تو معاشرے میں طرز کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو کائنڈلی اسی بات پہ اپنے لیکچر کو اینڈ کرتا ہوں کہ لوگوں پہ ترس مت کریں، ان کے ساتھ یہ کانسیپٹ رکھ کے ان کے ساتھ اچھائی نہ کریں کہ وہ انفیریئر ہیں، یہ کانسیپٹ رکھ کے کریں کہ وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور آج ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں اور یہ توقع کریں کہ کل کو وہ بھی آپ پہ احسان کریں گے، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر اللہ کسی سے ایک چیز ظاہری طور پہ چھین لیتا تو اس کو دوسروں سے کم بنا دیتا ہے، یہ تو پھر بنانے والے پر ہٹ ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی جو تصویر ہے وہ تو اس کے تو رنگ پورے ہوتے ہیں، اس میں رنگوں کی کمی نہیں ہوتی، وہ تو کمپلیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کانسیپٹ کیوں لاتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی تصویر کو بنایا اس میں اگر اس نے ایک رنگ نہیں بھرا تو وہ نامکمل ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنی تصویروں پہ غور کریں نا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک رنگ کم اور ہمیں پتہ نہیں کتنے کو رنگ کم ہے، لیکن ہمارے جو کانسیپٹ ہیں یہاں بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو ہی ہم نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہے کہ معاملات یہ ہیں کہ اگر ظاہری طور پہ یہ جو چند چیزیں ہیں اگر کسی میں نہیں ہیں تو اس کے اندر تصویر مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو دوسروں کے لحاظ سے جو نا رحم کی جو ہے معاملات، طرز کے جو معاملات ہیں یہ آپ میں پیدا نہ کرے، بلکہ آپ کو اپنی ڈیوٹی اور فرائض آپ سے پرفارم کروائے کہ یہ میرا فرض ہے اور یہ میرا فرض ہے، اور جس کے لحاظ سے میں پرفارم کر رہا ہوں اس کا بھی کوئی فرض ہے وہ میرے لحاظ سے پرفارم کرے، اور دوسروں سے دعائیں کروائیں۔ دعا نہ کروانے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کو اس لحاظ سے ڈیگریڈ کر کے دعا ان سے نہ کروائیں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں اور ان سے اپنے بھی دعا کروائیں۔ اللہ پاک آپ کو میری بات سننے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔